قید ہو کر شام کے زنداں میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تنہا باری سے گھبرائی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر سے مصیبت کی وہ رات دکھلائی زمین تو فرش تھی سایہ فرن تھا چرخ مینائی پھوپھی کے پاس سوتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی برہنہ سر کھڑے زنداں کے دروازے پہ روتی تھی برہنہ سر کھلے زنداں کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا وہ کہتی تھی کہ سنتا جا میں بے کس قید میں ہوں ایک میرا پیغام لیتا جا اگر بابا کہے تجھ سے کسوں کا چھوڑ آیا ہوں تو یوں کہیو در خیمے پہ ہوتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ قسمت چمک رہی ہے شبیر کی عطا ہے قسمت چمک رہی ہے شبیر کی عطا ہے بے دست دے رہا ہے غازی کا معجزہ ہے بے دست دے رہا ہے غازی کا معجزہ ہے میں کیا ہوں میرے مولا اوقات میری کیا ہے میں کیا ہوں میرے مولا اوقات میری کیا ہے عزت ہے تیرے صدقے
تیرا ذکر کیا ہے، عزت ہے تیرے صدقے تیرا ذکر کیا ہے، قسمت چمک رہی ہے، شبیر کی عطا ہے، اے حر تیرا مقدر، اے حر تیرا مقدر، میرا سلام تجھ پر، باندھے رومال زہرا، باندھے رومال زہرا، جنت میں جا رہا ہے، باندھے رومال زہرا، جنت میں جا رہا ہے، قسمت چمک رہی ہے، شبیر کی عطا ہے، دو جزب جس سے بن کر، دو جزب جن سے مل کر، کرب و بلا بنی ہے، زینب کی ہے شجاعت، عباس کی وفا ہے، زینب کی ہے شجاعت، عباس کی وفا ہے، ناصر بات تو سرے بزم ہے لیکن نظر آتا ہی نہیں، تو سرے بزم ہے لیکن نظر آتا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے نگاہوں میں اجالا ہی نہیں، کیسے تسلیم میں کر لوں تیرے مرنے کی خبر، کیسے تسلیم میں کر لوں تیرے مرنے کی خبر، عاشق آل محمد کبھی مرتا ہی نہیں۔ دلوں میں درد کا دریا بہا کے چھوڑ گیا، دلوں میں درد کا دریا بہا کے چھوڑ گیا، تو گھر کو خانہ گریا بنا کے چھوڑ گیا، اب ان کا ذکر کرے ذکر کربلا کے ساتھ، اب ان کا ذکر کریں ذکر کربلا کے ساتھ، وہ اپنا غم غم شہ میں ملا کے چھوڑ گیا۔ ایک مطلب اور چند شعر سماعت فرمائیں، سلیم بھائی دیکھیں گے۔ مدح اہل بیت میں جس نے کہا کچھ بھی نہیں، مدح اہل بیت میں جس نے کہا کچھ بھی نہیں، دوستوں شاعری کا فائدہ کچھ بھی نہیں، مدح اہل بیت میں، مدح اہل بیت میں جس نے کہا کچھ بھی نہیں، دوستوں اس شاعری کا فائدہ کچھ بھی نہیں، اور تشنگان معرفت کو مل گیا کوثر مگر، تشنگان معرفت کو مل گیا کوثر مگر، بغض حیدر جن کے دل میں تھا ملا
کچھ بھی نہیں، بغض حیدر جن کے دل میں تھا ملا کچھ بھی نہیں، ایک فقط نام علی نے لاج رکھ لی ورنہ سن، ایک فقط نام علی نے لاج رکھ لی ورنہ سن، درمیان حق و باطل فاصلہ کچھ بھی نہیں، درمیان حق و باطل فاصلہ کچھ بھی نہیں، درمیان حق و باطل فاصلہ کچھ بھی نہیں، ایک فقط نام علی نے لاج رکھ لی ورنہ سن، درمیان حق و باطل فاصلہ کچھ بھی نہیں، اور حشر میں ہر دشمن حق سوچتا رہ جائے گا، حشر میں ہر دشمن حق سوچتا رہ جائے گا، چھوڑ کر حیدر کا دامن کیا ملا کچھ بھی نہیں، چھوڑ کر حیدر کا دامن کیا ملا کچھ بھی نہیں، حشر میں ہر دشمن حق سوچتا رہ جائے گا، حشر میں ہر دشمن حق سوچتا رہ جائے گا، چھوڑ کر حیدر کا دامن کیا ملا کچھ بھی نہیں، اور دے کے بس آزادی فکر و نظر بولے حسین، دے کے بس آزادی فکر و نظر بولے حسین، ایک پیام حریت ہے کربلا کچھ بھی نہیں، ایک پیام حریت ہے کربلا کچھ بھی نہیں، نعرے صلوات، دیکھ کے بس دے کے بس آزادی فکر و نظر بولے حسین، ایک پیام حریت ہے کربلا کچھ بھی نہیں، یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے نا، آپ چاہ دیکھیں سلیم بھائی دیکھیں گے سماعت فرمائیں گے، قبر کی تاریکیوں میں روشنی دے گی بہت، قبر کی تاریکیوں میں روشنی دے گی بہت، مت سمجھنا دوستوں خاک شفا کچھ بھی نہیں، مت سمجھنا دوستوں خاک شفا کچھ بھی نہیں، اور شہد سے زیادہ ہے شیریں راہ حق میں ہو مگر، شہد سے زیادہ ہے شیریں راہ حق میں ہو مگر، موت کا ورنہ سمجھ لو ذائقہ کچھ بھی نہیں، شہد سے زیادہ ہے شیریں، شہد سے زیادہ ہے شیریں راہ حق میں ہو اگر، موت کا ورنہ سمجھ لو ذائقہ کچھ بھی نہیں، اور زندگی دے دی علی کے لال نے اس کو حسین، زندگی دے دی علی نے، زندگی دے دی علی کے لال نے اس کو حسین، ورنہ دنیا یہ سمجھتی کربلا کچھ بھی نہیں، ورنہ دنیا یہ سمجھتی کربلا کچھ بھی نہیں۔ نعرے سلوات صلی اللہ علیہ بہت اختصار کے ساتھ چند شعر حاضر خدمت ہے۔ عرض کیا ہے کہ کلام پاک ہدایت ہے کل جہاں کے لیے، کلام پاک ہدایت ہے کل جہاں کے لیے، یہ کائنات ہے بندوں کے امتحان کے لیے، یہ کائنات ہے بندوں کے امتحان کے لیے،
اور کٹی جو عشق علی میں زبان میسم کی، سلام عشق ہیں لاکھوں اسی زبان کے لیے، سلام عشق ہیں لاکھوں اسی زبان کے لیے، اور وہ جس نے نعمتیں بخشی ہیں دین بخشا ہے، تمام حمد ہے اس خاص مہربان کے لیے، تمام حمد ہے اس خاص مہربان کے لیے، اور یہ کوئی طنز نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے، مزاج نرم ضروری ہے خوش بیان کے لیے، یہ کوئی طنز نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے، مزاج نرم ضروری ہے خوش بیان کے لیے، اور پہاڑ ٹوٹ پڑا غم کا آل احمد پر، لہو لہو ہے زبان قلم بیان کے لیے، لہو لہو ہے زبان قلم بیان کے لیے، اور جو آرزو ہے غلام بلال کہلاؤ، جو آرزو ہے غلام بلال کہلاؤ، زکی اٹھا کرو وقت سحر اذان کے لیے، جو آرزو ہے غلام بلال کہلاؤ، زکی اٹھا کرو وقت سحر اذان کے لیے، یہ تھے جناب ذکی رسول پوری صاحب، جن کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ نظامت کے گوشے تقریباً بند رہتے ہیں جب ہمیں وقت سے سارا پروگرام لے کے چلنا ہوتا ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرنا ہوں جناب شاداب کاظمی صاحب سے کہ برائے کرم ممبر میں تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ سرکار پہلی بار آپ کے دیار میں حاضر ہوا، بس ثواباً چار مصرے نیاب بھائی جہاں یہ شخصیتیں بیٹھی ہوں وہاں میرے پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال چار مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ بنت حیدر سے خطابت کا سلیقہ سیکھو، بنت حیدر سے خطابت کا سلیقہ سیکھو، راہ پرخار پہ بیمار سے چلنا سیکھو، بنت حیدر سے خطابت کا سلیقہ سیکھو، راہ پرخار پہ بیمار سے چلنا سیکھو، اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو، اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو، محترم بن کے جیو شان سے مرنا سیکھو، اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو،
محترم بن کے جیو، شان سے مرنا سیکھو. اور انہی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 4 مصرے شہزادی کونین کے حوالے سے شاید کسی لائق ہوں کہ کیوں مسلح پہ میرے تسبیح نورانی نہ ہو، کیوں مسلح پہ میرے تسبیح نورانی نہ ہو، اور حوض کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو. کیوں مسلح پہ میرے تسبیح نورانی نہ ہو، حوض کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو. اور اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، جس جگہ فضہ کی جوتی کا کوئی ثانی نہ ہو. اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، جس جگہ فضہ کی جوتی کا کوئی ثانی نہ ہو. اور کیسا سردار ملائک کون رضوان جنا، کیسا سردار ملائک کون رضوان جنا، جب تلک زہرا تیرے چوکھٹ کی دربانی نہ ہو. کیسا سردار ملائک کون رضوان جنا، جب تلک زہرا تیرے چوکھٹ کی دربانی نہ ہو. اور روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ، روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ، تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو. روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ، روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ، روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ، تاکہ آیت کے اترنے میں پریشانی نہ ہو. 4 مصرے غازی عباس کے حوالے سے آپ کے ذمت تمام کے. آئیے عمران بھائی نام سلوات. اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے، اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے. اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے. دیکھیے صاحب، 3 مصرے میں دعویٰ، 4 میں دلیل ہے. حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے. اور سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے. سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے. اور روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں. روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں. اور جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے آئے، جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے آئے، یوں عزا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں. جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے آئے، یوں عزا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں. نعرہ صلوات. یہ سب انہوں نے گڑبڑ کیا ہے. ایک مطلع اور ایک شعر لگا میں ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اگر علی کی ولایت سے ہم مکر جاتے، اگر علی کی، اگر علی کی ولایت سے ہم مکر جاتے،
تو زندگی کی دعا مانگ کے بھی مر جاتے، تو زندگی کی دعا مانگ کے بھی مر جاتے، در حسین پہ بیٹھے تو ہم اٹھے ہی نہیں، در حسین پہ بیٹھے تو ہم اٹھے ہی نہیں، در حسین پہ بیٹھے تو ہم اٹھے ہی نہیں، یہاں پہ شام ہوئی ہی نہیں کہ گھر جاتے، یہاں پہ شام در حسین پہ بیٹھے تو ہم اٹھے ہی نہیں، یہاں پہ شام ہوئی ہی نہیں کہ گھر جاتے، یہاں پہ شام۔ ایک درود پڑھ دے اور محمد والا ایک مطلب دو تین شعر ملاحظہ فرمائے نائب بھائی، آپ کے یہاں کا مصرع تھا ایک مطلب، اور دو تین شعر مولا عباس کی بات میں۔ جہاں میں ایسی وفا کی کوئی کتاب نہیں، جہاں میں ایسی وفا کی کوئی کتاب نہیں کہ جس میں مدحت ابن ابو تراب نہیں، کہ جس میں مدحت قسم حسین کی عباس ہے تصور میں، قسم حسین کی عباس ہے تصور میں، میں مطمئن ہوں میرے دل میں اجتراب نہیں، میں مطمئن ہوں۔ اور یہ دیکھیں شعر ملاحظہ فرمائیں، جری کا جو کائنات کو روشن کیے ہے صدیوں سے، جو کائنات کو روشن کیے ہے صدیوں سے، جری کا نقش قدم ہے وہ آفتاب نہیں، جری کا نقش قدم۔ اور حضرات ایک حکم ہے اردو بھائی کا ملاحظہ فرمائے، ایک مطلب چند اشعار تعزیت کے ملاحظہ فرمائے حاضر کرتا ہوں۔ ایک اور درود پڑھ دیں حضرات۔
کیا خبر تھی ہم کو اتنے ناتواں ہو جائیں گے. کیا خبر تھی ہم کو اتنے ناتواں ہو جائیں گے. یہ ہمارے دست پا ہم پر گراں ہو جائیں گے. آج جو چلتے ہیں تن کے تیر کی مانند لوگ. آج جو چلتے ہیں تن کے تیر کی مانند لوگ کل انہی کو دیکھنا جھک کر کماں ہو جائیں گے. کل انہی کو دیکھنا جھک کر کماں ہو جائیں گے. آزمائش میں پڑیں گے گزرے لوگوں کی طرح. آزمائش میں پڑیں گے گزرے لوگوں کی طرح. ہوتے ہوتے ہم بھی صرف امتحان ہو جائیں گے. ہوتے ہوتے ہم بھی صرف امتحان ہو جائیں گے. راکھ کر دے گا جلا کر ایک دن سوزے حیات. راکھ کر دے گا جلا کے ایک دن سوزے حیات. دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب دھواں ہو جائیں گے. تو کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو. کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو. ہوتے ہوتے بھولی بسری داستاں ہو جائیں گے. ہوتے ہوتے بھولی بسری داستاں ہو جائیں گے. حب اہل بیت ہی تو زندہ رکھے گی ہمیں. حب اہل بیت ہی تو زندہ رکھے گی ہمیں. اور وہ ہوں گے جو مر کر بے نشان ہو جائیں گے. اور وہ ہوں گے جو مر کر بے نشان ہو جائیں گے. جب زباں
خاموش ہوگی قبر میں وقت سوال جب زبان خاموش ہوگی قبر میں وقت سوال یہ عزا کے عاشق میرے ترجمہ ہو جائیں گے یہ عزا کے عاشق میرے ترجمہ ہو جائیں گے موت کے تالے پڑیں گے سب کے ہونٹوں پر سلیم موت کے تالے پڑیں گے سب کے ہونٹوں پر سلیم بولنے والے اچانک بے زبان ہو جائیں گے بولنے والے اچانک بے زبان ہو جائیں گے ایک شعر حاضر کر رہا ہوں شبیر سا سخی کہیں دیکھا نہیں گیا شبیر سا سخی کہیں دیکھا نہیں گیا دشمن بھی پیاسا آیا تو پیاسا نہیں گیا دشمن بھی اور یہ شعر اسی کے لیے میں نے یہ مطلب پیش کیا شعر حاضر کر رہا ہوں بیعت کو اس طرح سے مٹایا حسین نے بیعت کو اس طرح سے مٹایا حسین نے جیسے کبھی یہ لفظ ہی لکھا نہیں گیا جیسے کبھی یہ لفظ ہی لکھا نہیں گیا سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں یہ سرسی مراد آباد میں ایک مصرع ہوا تھا کہ قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا
دو مطلع ہیں اور اس کے بعد کچھ اشعار. ایک بار درود پڑھ دیں محمد والے جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پر زندہ ہو گیا. جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پر زندہ ہو گیا. طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا. طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا. اور یہ بھی مطلب دیکھیں. ہوئے ملا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو گیا. ہرملا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو گیا. تیر خود اپنے نشانے کا نشانہ ہو گیا. تیر خود اپنے نشانے کا نشانہ ہو گیا. اور یہ شعر بھی دیکھیں. آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین. توجہ. آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین. ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا. آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین. ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا. شیر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے. شیر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے. بات اس دریا کی تھی اس پر تو قبضہ ہو گیا. بات اس شیر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے. بات اس دریا کی تھی اس پر تو قبضہ ہو گیا. شور سے شورا سے شر سے اب
नहीं कुछ फायदा, जिसको होना था गदीर खून में मौला। शोर से शूरा से शर से अब नहीं कुछ फायदा, जिसको होना था गदीर खून में मौला। सरकार इजाजत। शोर से शूरा से शर से अब नहीं कुछ फायदा, जिसको होना था गदीर खून में मौला हो गया। उनकी पलकों पर कहाँ से आएंगे अश्कों के फूल, उनकी पलकों पर कहाँ से आएंगे अश्कों के फूल। मातमे शब्बीर जिन आँखों का कांटा हो गया, मातमे शब्बीर जिन आँखों का कांटा हो गया। अहले मातम, हमारी शब्दधारी है, अहले मातम महवे मातम थे अज़ा के फर्श पर। क्या पता कब रात गुजरी कब सवेरा हो गया, क्या पता कब रात गुजरी कब सवेरा हो गया। एक शेर शहजादी कौनैन के हवाले से पेश कर दो। आप तो एक बार दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। उसकी हाँ है, उसकी हाँ है, इनकी हाँ इनकी नहीं, उसकी नहीं। उसकी हाँ है, इनकी हाँ इनकी नहीं, उसकी नहीं। हमने या ज़हरा कहा और इस्तिखारा हो गया। हमने या ज़हरा कहा और इस्तिखारा हो गया। या अली के बाद अब कहने लगा है या हुसैन, आज मेरे लाल
कुरान पूरा हो गया। आज मेरे लाल का कुरान पूरा हो गया। एक शेर और समाप्त कर लें। अब मुझे कोई तारुफ की जरूरत ही नहीं। इश्क हैदर का शजर ही मेरा शजरा हो गया। इश्क हैदर का शजर ही कब्र में मौला के आते ही उजाला हो गया। मिसरा, मिसरे पे मिसरा लगाना कुछ। कब्र में मौला के आते ही उजाला। दाग मातम क्या दिखाते अपने जलवों का कमाल। कब्र में मौला के आते ही उजाला हो गया। कब्र में दाग मातम क्या दिखाते अपने जलवों का कमाल। कब्र में मौला के आते ही उजाला हो गया। मक्ता समाप्त कर लें। ऐ कली में बेतकल्लुम, ऐ तबस्सुम के खतीब। ऐ कली में बेतकल्लुम, ऐ तबस्सुम के खतीब। मुस्कुराना ही तेरा नायाब खुतबा हो गया। मुस्कुराना ही तेरा नायाब खुतबा हो गया। अभी आप जनाब नायाब हल्लारवी साहब को खिताब फरमा रहे थे। अलालत के बावजूद बहुत ही जोश व खरोश के साथ तमाम अशायर आपकी खिदमत में पेश किए। आप तमाम हज़रात उनकी सेहत के लिए नारे सलवात पढ़ दें। थोड़ा सा इसको छोटा कीजिए, नीचे आ जाए, गर्दन उठानी पड़ रही, हमको भी उठानी पड़ रही। नहीं वो सामने वालों को जहमत है, ये ठीक है, थोड़ा सा छोटा करें। हाँ गर्दन ज़रा सा झुका, लेकिन मुझको भी गर्दन उठानी पड़ रही। हाँ नीचे रख दिए ये, नहीं तो फिर उसको बढ़ाना पड़, छोटा ही कर दीजिए ऊपर करके। ये अब आपको सही होगा देखने में, है ना। फातिहा।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله بالقاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات مرحوم مظہر عباس رضوی ابن سید ابو الحسن رضوی اور مرحومہ انجم رضوی بنت سید توقیر حسین رضوی مرحوم و کل مؤمنین و مؤمنات. بسم اللہ. بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیقہ طاہرہ کتنے دن زندہ رہیں؟ ان کو پڑھوانا ہے، اتروں یا بس ہو گیا؟ اچھا پڑھ چکے ہیں. صلوات بر محمد. بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کتنے دن زندہ رہیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں. 60 دن کہیں کہیں ملتا ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے. آپ کے یہاں شیعوں کے یہاں 2 روایتیں مین ہیں، 75 دن یا 95 دن. یا اہل سنت کے یہاں ہے آخری روایت 6 مہینہ، 3 رمضان ان کے اعتبار سے تاریخ بنتی ہے. 75 اور 95 آپ کے یہاں زیادہ شہرت ہے اس کی. ان دونوں کے اعتبار سے البتہ یہ اختلاف بھی نہیں ہے، یہ پڑھنے کی چوک ہے. اس لیے کہ پرانے زمانے میں نقطے وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اچھا عربی کی گنتی بھی انگریزی کی طرح بولی جاتی ہے. جیسے انگریزی میں دہائی الگ، اکائی الگ بولتے ہیں نا. 20 الگ ہوگا اور 2 الگ ہوگا، 40 الگ ہوگا اور 5 الگ ہوگا. یہی عربی میں بھی ہے. بس فرق عربی اور انگریزی کا یہ ہے کہ انگریزی میں 20 دہائی پہلے ہے، عربی میں اکائی پہلے ہوتی ہے. جیسے آپ کو یہاں 22 کہنا، 25 کہنا ہے تو آپ پہلے 20 کہیں گے پھر 5 کہیں گے. وہاں 5 پہلے کہیں گے، 20 بعد میں کہیں گے. تو یہ ان کا طریقہ ہے. تو 75 کی عربی بنتی ہے 75 اور 95 کی عربی بنتی ہے 95. تو 5 تو کامن ہے، 5 تو کامن ہے نا. اب معاملہ ہے 70 اور 90 کا. پرانی تحریر میں جب نقطے نہیں ہوتے تھے، ذرا تصور میں لکھیے آپ 70، یہ سین کھینچی، ہلکا سے یوں کر کے عین بنایا، واو یوں کر دیا ہے نا. یا 70 ہے تو 75 یہ بنایا کر دیا.
तिसऊन लिखिए, सेम होगा नहीं होगा? यूं खींचा, जरा सा आइन बनाया और वो ये नून हो गया। तो सबऊन और तिसऊन लिखने में कोई खास, अब इस जमाने में होता तो ऊपर 2 नुक्ते लगे हैं तिसऊन पढ़ लेते, नीचे 1 नुक्ता लगा है सबऊन पढ़ लेते, लेकिन उस तो वो लिखने वाले ने लिख दिया। अब जो बाद में पढ़ने वाले आए, किसी ने उसको खमसा व सबऊन पढ़ लिया तो वो 75 कहने लगे, किसी ने खमसा व तिसऊन पढ़ लिया तो वो 95 कहने लगे। तो अब वो चाहे खमसा व सबऊन या खमसा व तिसऊन 75 या 95 दे। 75 के एतबार से इस महीने में 13-14 तारीख पड़ती है, 95 के एतबार से अगले महीने में जमाद सानी की 3 तारीख होगी। यही वजह है कि मरहूम आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहसिन हकीम रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की, आज भी होता है, आप लोग नजफ में रहे हैं शायद, कुम में तो हमने देखा है कि 13 जमादिल अव्वल से लेकर और 3 जमाद सानी तक ये जो 20 दिन का वक्फा होता है, ये पूरा अज़ाए फ़ातिमा के नाम से पूरे हौज़े में छुट्टी तातीलात। तो बुकरात हर जगह है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि हमारी ज़माने में अपनी अपनी। तो कोई साहब आ गए आगा हकीम रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, कहने लगे साहब एक बात तय हो जाए कि 13 है कि 3 है, 75 है कि 95। अब इस इख्तिलाफ के चक्कर में 20 दिन छुट्टियाँ हो जाती हैं और वो नुकसान होता है हौज़े का, ये मजलिसें वो मजलिसें। तो एक बात बताएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जवाब ही दिया जाए, जवाब न देना ज़्यादा कारगर होता है बनिस्बत जवाब देने का। ये जो है वो, इस पर अगर बुजुर्ग जो हमारे हैं तसव्वुर फरमाएंगे। एक जगह मेरी बीवी जो है उनको शौक़ हुआ बांटने का प्लेटें, ये मिंबर कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, खुदा शाहिद है, मेरी बीवी को शौक़ हुआ इमरान भाई प्लेटें बांटने का। मैं बहुत तपता हूँ इन सब चीज़ों से, कोई मुर्गी बांट के क्या मिलेगा, प्लेट बांट के क्या मिलेगा। तो मैंने इस पर बड़ा शोर मचाया। फिर मैंने कहा नहीं भाई चलो, बेचारी की ख्वाहिश है तो यही जनाब फातिमा के में तो बिरयानी रख के। इत्तेफाक से साहब दूसरे दिन सुबह मुझको कहीं मजलिस पढ़नी थी, मैंने प्लेट के ऊपर पढ़ दिया, भाई तवल्लु कैसा बांटो जो कहा प्लेट से क्या मतलब। मुझे क्या पता कि यहाँ बढ़ चुकी है 3 दिन पहले, समझिए। मिंबर है, वल्लाह किसी ने उस शहर में मुझको नहीं कहा था, इन्होंने कहा होगा, हारिस ने बताया होगा। अब मैं तो पढ़ के निकल गया, वो लोकल एक लड़का बेचारा फंस गया। ये चलता रहा। एक दिन उसी लड़के ने मुझसे कहा, जो बदनाम हुआ मेरे चक्कर में, उसने कहा मौलवी साहब प्लीज़ मेंबर से ये सब मत किया कीजिए, नाम वाम न लिया कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है आप कोशिश करेंगे। वो इत्तेफाक से साहब एक मजलिस आई, मेरे मुंह से निकल गया कि भाई तुम्हारी हिदायत पर मैं अमल कर रहा हूँ, आज नाम वाम नहीं लूँगा। तो नाम वाम नहीं लूँगा अंदर रह गया, इतना कहा। तो वो जो तपे थे ना प्लेट, कहने देखा खुद ही कह दिया मेंबर से कि इनके कहने पड़ता हूँ। ऐसा चिपकती है वल्लाह जा करके। लेकिन तो अब मैं क्या करूँ, तिल मिलाने के अलावा मेरे पास कोई चारा तो नहीं है। तो यही समझ में आया, बुजुर्गों को देख के चुप रहो, ये बदजनी करेंगे, अपना जवाब अल्लाह के यहाँ खुद देंगे। कुछ दिनों के बाद शायद खुद एहसास हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, सलवात बर मोहम्मद। बुजुर्गों ने यही सिखाया, इमामों की सीरत यही रही है। तो आ गए हकीम के पास आकर के वो लगे बुकराती करने अपनी, कि साहब 20 दिन छुट्टी हो जाती है और ये हो जाता है और वो हो जाता है। बजाय जवाब देने के आगा हकीम रिज़वानुल्लाह अलैह रोने लगे। अब जो साहब मशवरा लेके आए थे, हड़बड़, जी हुजूर मैंने कहा भैया ये बताओ, इसी बहाने से साल में 20 दिन शहजादी का तस्करा हो जाता है, तुम उसको भी घटा के 1 दिन करना चाहते हो। ये आगा का जुमला ऐसा मुझको अच्छा लगा कि उसके बाद से इधर जमादिल अव्वल आई और मैं शहजादी का तस्करा शुरू कर देता हूँ। मजलिस चाहे जिस इनवान की हो, मजलिस का चाहे जो मौजू हो, यही तो होगा कि आज यहाँ पढ़ा है, 15 दिन बाद फिर लखनऊ में पढ़ देंगे। वही यही तो कहेंगे कि हमें वो अमराई गांव वाले दोहरा दी,
تو کہے کہ کیا مجھے گولی مار دیں گے آپ؟ میرا ثواب اپنی جگہ محفوظ رہے گا۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی مجلس میں نے جس سورے کو منتخب کیا ہے، یہ سورہ کنفرم ہے کہ نازل ہوا ہے حضرت صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں۔ تو یہ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے عطا کیا ہے آپ کو بولو کوثر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ پڑھیے واسطے اپنے رب کے نمازیں، وانحر اور دیجئے قربانیاں، ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دشمن، شأن مانے دشمن، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہی دم بریدہ ہے، وہی مقطوع النسل ہے، اسی کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ یہ ہے پورے سورے کا ترجمہ جو ہم کو آپ کو قرآن ملا ہے، اس میں بھی یہی ترجمہ آپ دیکھیے گا تو یہی آپ کو ملے گا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ لفظ جو ہے پڑھے لکھے افراد ہیں، یہ گاؤں نام ہے اس کا، گاؤں اگر ہے تو شہری نا، امرائی گاؤں کہتے ہیں لیکن ہے نخلو میں۔ تو لفظ کے جو میننگ ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے لفظ کے حقیقی معنی اور ایک ہے اس سے کیا مراد لیا جا رہا ہے۔ تو دو معنی ہوں گے، ایک لغوی معنی، حقیقی معنی، اور ایک مرادی معنی۔ پہلے لغوی معنی معلوم ہو جائے پھر مرادی معنی پر بحث کی جائے گی انشاءاللہ۔ لغوی معنی میں جب آپ جائیں گے تو ڈکشنریوں میں جو کوثر کے معنی لکھے ہیں یہ مبالغہ ہے کثرت کا۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی کثرت عطا کی۔ کثرت دو طرح کی ہوتی ہے، ہر کثرت اچھی نہیں ہوتی، کبھی کثرت اچھی ہے کبھی کثرت بری ہے۔ یہ کوثر کا استعمال اچھی کثرت کے لیے ہے، بری کثرت کے لیے اسی قرآن میں استعمال ہوا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو کوثر کے معنی کیا ہے؟ اچھی کثرت۔ اسی لیے جو ہمارے گھروں میں قرآن ترجمہ دیکھیے ہمارے بزرگ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یا پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ تو کوثر کے معنی کیا ہوئے؟ خیر کثیر۔ یہ تو معنی ہوئے نا، اس خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ کیا دیا آپ کو ہم نے؟ وہ خیر کثیر ہے کیا؟ صلوات بر محمد و یہاں کے اوپر دیکھیے دو مین فرقے ہیں اسلام میں، ایک کا نام ہے شیعہ اور ایک کا نام ہے سنی۔ شیعہ ایک تناور درخت ہے الحمدللہ، سنی بھی ایک تناور درخت ہے۔ جب درخت بڑا ہوتا ہے، ابھی وہاں جہاں کھانا وانا کھلایا جائے گا دیکھیے گا تو کھجور کا پیڑ بہت بڑا ہے، بہت زبردست ہے، لیکن اس کی سائیڈ میں دیکھیے گا یہ چھوٹی چھوٹی گھاسیں بہت اگی ہوئی ہیں۔ تو جو بھی بڑا درخت ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ گھاس پھوس اگ جاتی ہے۔ تو جو سمجھدار انسان ہوتا ہے اس کو درخت کے کناروں کی گھاس سے مطلب نہیں ہوتا، درخت کے پھل سے مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ جو شیعوں کا تناور درخت ہے یا سنیوں کا درخت ہے، اس کے ارد گرد گھاس پھوس بہت اگ گئی ہے۔ یہاں بھی کوئی نصوری بن رہا ہے، کوئی اخباری بن رہا ہے نا، کوئی کچھ بن رہا ہے، وہاں بھی کوئی وہابی بن کے چلا آ رہا ہے، کوئی سلفی بن کے چلا آ رہا ہے۔ تو ہم کو گھاس پھوس سے مطلب نہیں ہے، درخت پہ پھل کیا لگا ہے وہ دیکھنا ہے۔ صلوات بر محمد ہے نا۔ بڑے درخت کو اچھا نقصان بھی، ایسا نہیں کہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو دیہات کے لوگ ہیں، کسان ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہے تو درخت بڑا، چھوٹی موٹی گھاس ہے مگر نقصان پہنچاتی ہے۔ کیا؟ جو آپ نے کھاد ڈالی ہے نا،
وہ مین درخت کو بعد میں پہنچتی ہے، یہ گھاس پھوس جلدی اس کو جذب کر لیتے ہیں اور بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ یہ جو باطل عقیدے عسیریت نصیریت یہ تیزی سے بڑھتے کیسے ہیں؟ وجہ یہی ہے تیزی سے بڑھنے کی۔ صلوات فرما، ایک تو آپ کو بھی ملا تھا، کہہ رہا تھا نصیری ہو جائے، صلوات فرما تو خیر ہم بہت زیادہ ادھر ادھر نہ جائیں، تو ہم کو یہ دونوں درخت جو ہیں سنی اور شیعہ، ان کے مین درخت پر کیا لگا ہے، کوثر کا کیا مطلب یہ بیان کرتے ہیں۔ ان سے ہم کو حواشی سے مطلب، گھاس پھوس سے مطلب نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنے ہاں آئیے گا شیعوں کے ہاں، تو شیعوں کے ہاں جنرلی جہاں تک میرا مطالعہ ہو سکتا ہے کہیں کچھ ہو تو مجھے میرے علم میں نہیں ہے، میں یہ کہہ دوں آپ کتاب صاحب یاد ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، میری نالج میں جو ہے اس حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیعوں میں کوئی اختلاف میری نگاہ میں ابھی تک نہیں گزرا ہے کہ سب کا نظریہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد ہے کثرت نسل، کثرت اولاد۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی نسل کثیر عطا کی ہے، کثرت اولاد عطا کی ہے۔ یہ شیعوں کے ہاں ہے۔ اب آئیے سنیوں کے ہاں۔ سنیوں کے یہاں بڑے نظریات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں بھی 2 جلد سے لے کر کے 1 جلد سے لے کر کے 100 جلد کی تفسیریں موجود ہیں آپ کے یہاں، البصائر وغیرہ 100 سے زیادہ جلدیں اس کی ہیں۔ ایسے ہی آئیے برادران اہل سنت میں ایک سے ایک مفسر گزرے ہیں، بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں، واقعاً محنت کیا ہے، لیکن آپ کس کو جانتے ہیں پہلے اس پر غور ہو جائے۔ زمخشری کا نام سنا ہے؟ نہیں۔ زمخشری کی کتاب ہے تفسیر کشاف۔ ایک اور بڑی تفسیر ہے تفسیر بیضاوی، نام سنا ہے؟ نہیں۔ تو جب نام نہیں سنا تو ان کو چھیڑ کے کیا فائدہ، بقراطی کہلائے گی۔ اس لیے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ ممبر بقراطی کے اظہار کی جگہ نہیں ہے، بات پہنچانے کا مقام ہے۔ تو اب اگر ہم ان کی بات کریں تو ان بزرگوں میں بھی ایک نام ایسا ہے کہ شاید سنی کم جانتے ہوں، آپ زیادہ جانتے ہوں ان کا نام، اور چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، بڑا نام ہے۔ نام کے ساتھ ساتھ امام کا لفظ لگا ہوا ہے، آدھا میں کہتا ہوں آدھا آپ دہرا دیں گے۔ الامام فخر الدین، سب نے پڑھ دیا نا امام، ان کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی راضی ہیں کہ تفسیر رازی سے بیان ہو۔ صلوات بر محمد و آل۔ اس پر آپ لوگوں کو ایک لطیفہ سنا دوں تو بیضا کسے کہتے ہیں؟ انڈے کو۔ تو تفسیر بیضاوی، ابن حسن صاحب ایک جملہ یاد آ گیا، سن لیجیے۔ آپ کا ایک تفسیر صافی، تو وہ پڑھتے پڑھتے پہلے کہ بھائی اگر میں تفسیر بیضاوی سے پڑھوں تو بیضاوی تو ہی ہے، گول مول باتیں کریں گے، یہ ابن حسن صاحب کی دور آ رہا۔ اگر تفسیر رازی سے پڑھتا ہوں تو آپ راضی نہ ہوں گے، تو کیوں نہ اس مسئلے کو تفسیر صافی سے صاف کر دیا جائے۔ تو یہ ان کا آج یہاں یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے لگا کہ آپ راضی ہیں کہ تفسیر رازی سے بات ہو۔ صلوات بر محمد۔ جناب مرحوم فخر الدین رازی کی 32 جلدوں میں تفسیر ہے جس کا نام ہی ہے الکبیر۔ کیا نام ہے؟ تفسیر الکبیر۔ ہمارے پاس جو ہے وہ 16 مجلدات میں 32 جلدیں ہیں، یعنی ایک مجلد میں 2 جلدیں ہیں۔ اس میں 32ویں جلد، 32واں پارہ ہے سورہ کوثر، 32ویں جلد 24ویں صفحے سے میں چل رہا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل۔ وہاں انہوں نے کوثر کے سلسلے میں مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں، 2-3 10-11 کے قریب ہیں۔ 2-3 میں آپ کو جلدی سنا کہ اپنے، اس لیے کہ ہم کو گفتگو صدیقہ طاہرہ پر کرنا ہے، کوئی اور موضوع نہیں ہے میرا، لہذا ارتباط کے لیے۔ نمبر 1 کوثر سے، اچھا ایک مقدمہ اور عرض کر دیں کہ جب بھی آپ لغت سے ہٹ کے کوئی مرادی معنی بیان کریں گے، مرادی معنی لیں گے،
تو چاہے جو معنی آپ مراد لیں، جو اوریجنل معنی ہے وہ کہیں نہ کہیں مرادی معنی میں پنہا رہیں گے، وہ اصلی معنی فوت نہیں ہو سکتے۔ تو کیا ہے اصلی معنی؟ خیر کثیر، کثرت ہے۔ اصل اوریجنل معنی میں مخ کیا ہے؟ اس کا بنیاد کثرت ہے۔ تو جو بھی معنی مراد لیے جائیں گے اسی وقت مرادی معنی صحیح ہوں گے کہ جب اس معنی میں کہیں نہ کہیں کثرت نہ ہو۔ صلوات، اس کو ذہن میں رکھیے، اب آتا ہوں۔ پہلا قول جناب فخر الدین رازی کا، فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض۔ تو اب کیا ترجمہ ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کہ مراد کوثر سے حوض ہے؟ کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ انہوں نے دلیل پیش کی، پڑھا لکھا آدمی ہوا میں بات نہیں کرتا، انہوں نے دلیل دی۔ انہوں نے کہا صاحب اس کی دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو معراج پہ لے ہی جایا گیا تھا سب دکھلانے کے لیے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تو مختلف چیزیں دکھلائی گئی، جنت کے بھی سیر کرائی گئی، جہنم بھی دکھلایا گیا۔ اور تو اسی میں فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ انس ابن مالک نقل کرتے ہیں، روایت ان سے نقل کی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب مجھ کو معراج پہ لے جایا گیا تو ٹہلاتے ٹہلاتے جبریل مجھے ایک حوض کے پاس لے آئے، اور وہ صاحب اس حوض کا پانی کیا غضب کا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ شیریں، دودھ سے زیادہ سفید، اور اس میں جو میں نے حوض میں ہاتھ ڈالا ٹھنڈا پانی، میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا ہے یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو کہا چونکہ یہ حدیث موجود ہے اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، مراد کوثر سے کیا ہے؟ حوض کوثر ہے۔ خوب، تو کوثر تو حوض تو اتنا سا ہوگا نا، حوض اتنا کر لیجئے آپ، چھوٹے امام باڑے والا مان لیجئے آپ، اس سے بڑا تو حوض نہیں ہوگا نا، پھر تو تالاب ہو جائے گا نا۔ تو حوض کو کوثر کہا گیا، کثرت کہاں ہے اس میں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ مرادی معنی اسی وقت صحیح ہو سکتے ہیں جب جو ہے وہ اوریجنل معنی اس میں پنہا ہو۔ تو اتنا پڑھا لکھا آدمی اس بات کو محسوس کرتا ہے نا۔ انہوں نے جواب دیا اس کا، کہا اس لیے اس حوض کو کوثر کہتے ہیں کہ جنت میں جتنی نہریں نکلی ہیں سب اسی حوض سے نکلی ہیں، تو چونکہ کثرت سے نہریں نکلی ہیں اس لیے اس حوض کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد، یہ بات غلط نہیں کہی انہوں نے۔ دوسرا قول اسی سے ملتا جلتا، انہوں نے کہا کہ حوض کوثر سے مراد نہر کوثر، اس کو بھی یہی وجہ پیش کی کہ چونکہ قیامت میں ساری امت اگلی پچھلی سب کے سب پبلک کا جماوڑا کثرت بھیڑ ہوگی وہاں اس نہر پر پانی پینے والوں کی، اس لیے اس نہر کو نہر کوثر کہا جاتا ہے۔ دو قول ہو گیا، کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر۔ ایک قول ہے اور مزیدار، کوثر سے مراد علماء۔ اب اگر کوثر سے مراد علماء ہے تو کنتوری صاحب ترجمہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو آپ کی امت میں کثرت سے علماء پیدا کیے۔ سوال، یہ کہاں سے لے آئے آپ کہ کوثر سے مراد علماء؟ کوئی دلیل ہونا چاہیے نا۔ تو انہوں نے کہا بھیا کیا حدیث نہیں سنی تم نے پیغمبر کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے قسم کھایا وَلَعَمْرِي، فخر الدین رازی کہتے میری جان کی قسم یہ تو سب سے بڑا خیر ہے، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ امت اسلامیہ میں اللہ نے کیسے کیسے بزرگ علماء پیدا کیے ہیں۔ اس کے بعد آ گئے کل باقر و صادق وغیرہ وغیرہ، یہ بھی کہا انہوں نے۔ صلوات بر محمد اسی سے مجھ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ حدیث جو ہے وہ دونوں جگہ ہے، آپ کے ہاں تو ہے ہی ہے، ہمارے اصول کافی میں بھی ہے، انہوں نے بھی نہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ ہمارے علماء واقعاً معمولی چیز نہیں ہے. تھوڑا سا ایک ہلکا سا لطیفہ سنا دیں آپ کو. اسی حدیث کے ذیل میں ہم لوگوں کے استاد تھے مرحوم مدرس افغانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا بہت کچھ میں نے چربا لیا ہے، سیکھا ہے. اس لیے کبھی وہ ان کی کلاس جو ہے 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. پڑھاتے پورا 50 منٹ تھے، لیکن جو موضوع پر ہوتے تو 5 منٹ 4 منٹ کہتے ہوئے 4 منٹ میرے ساتھ رہیے. تو لوگوں نے پوچھا اور پھر ایک لطیفہ چھوڑ دیتے. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا دیکھیے جو لڑکوں کا مزاج ہے کہ 10-5 منٹ تو ہمارے ساتھ رہیں گے، پھر اس کے بعد ذہن گھومنے چلا جاتا ہے. وہ ہیں ہماری کلاس میں اور ٹہل رہے ہیں کسی سڑک کے اوپر، تو ان کو واپس لانے کے لیے بیچ بیچ میں لطیفے چھوڑتا رہتا ہوں. اور واقعی یہ ہے کہ دنیا کا درس بھول جاتے تھے، ان کا نہیں، وہ آج تک یاد ہے. صلوات بر محمد و آل. اور اس کا اللہ کا شکر ہے مجھ کو بینیفٹ مل رہا ہے اس پر عمل کرنے کا. آج ہمارے لڑکے کہتے ہیں کہ وسیع بھائی سب کا بھول جاتے ہیں، آپ کا نہیں بھولتے. وجہ وہی ہے، مجلسوں میں بھی وہی کرتا ہوں. اس لیے بقیہ لوگ دہرا دیتے ہیں، نہیں پکڑے جاتے، میں پکڑا جاتا ہوں. صلوات بر محمد و آل. تو وہ مرحوم مدرس افغانی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ نقل کرتے ہیں. آپ کے یہاں ایک بزرگ عالم گزرے ہیں مرحوم مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ. تو آقا مدرس نے فرمایا کہ ایک دن مقدس نے خواب دیکھا رسول اللہ کو اور حضرت موسیٰ کو. موسیٰ کون ہے؟ بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہے نا. تو اب کا انبیاء بنی اسرائیل یعنی جسٹ لائک موسیٰ بھی تو ہو گئے نا. تو جناب موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا خاص بات ہے کہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو ہم لوگوں کے برابر کہہ دیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا بھیا ایک عالم ہماری امت کا ہے، بات کر لیجیے، آپ سمجھ میں آ جائے گا. تو اسی خواب میں موسیٰ نے کہا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا میرا نام احمد ہے. مقدس ابلی کا نام احمد تھا. میرے باپ کا نام ابو ذر ہے، سمجھے. اب میں اردبیل کا رہنے والا ہوں، فلاں گلی فلاں. تو موسیٰ نے کہا ارے بھائی صاحب میں نے آپ کا نام پوچھا تھا، ایڈریس تھوڑی پوچھا تھا. آپ پورا شروع ہو گئے. مقدس نے کہا تو آپ تو اعتراض نہیں کر سکتے سر. کہا کیوں؟ کہا اللہ نے بھی تو آپ سے خالی اتنا پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے ڈنڈا ہے، چھڑی ہے، عصا ہے. آپ بھی لمبا چوڑا بیان شروع کر دیا آپ نے، یہ میرا عصا ہے، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریاں ہکاتا ہوں، اس سے پتے توڑتا ہوں. تو آپ نے اتنا لمبا جواب کہا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو. ابھی میں اللہ سے بات کر رہا تھا. جتنی دیر خدا سے محو گفتگو رہتا اتنی دیر شرف کی بات ہے. کہ تو آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ میں نبی خدا سے بات کر رہا ہوں، جتنی دیر بات کروں گا اتنی دیر شرف کی بات. صلوات بر محمد ہے. تو بہرحال یہ بات موضوع سے نہ ہٹے. تو انہوں نے کہا تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد علماء. انہوں نے کہا میری جان کی قسم یہ سب سے بڑا خیر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا. دیکھو امت میں کیسے کیسے علماء گزرے. یہ 3 ہو گیا. اب چوتھے نمبر پہ آئیے اور یہ ہمارا موضوع ہے. اب آپ کو ہم نے جو ہے بالکل متوجہ کر لیا ہے کہ اب آدھا گھنٹہ سننے کے لیے آپ تیار ہیں. وقیل اولاد. اور ایک قول یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے. تو دیکھیے اب انصاف سے بات کیجیے. یہ تھوڑی ہے کہ اب بات اولاد کی آ گئی تو خوش ہو کے مان لیں. جیسے آپ نے وہاں حوض میں دلیل مانگی، جیسے آپ نے جو ہے وہ علماء میں دلیل مانگی، تو اولاد کے لیے بتائیے نا کیوں، کیا مطلب ہوا، کوثر سے مراد اولاد کیسے؟ تو ان کا جواب سے پہلے میں آپ کو 5 منٹ لیتا ہوں. صلوات تھوڑا بہت زیادہ نہ بڑھائیے، 3 نہ کرے بس. رسول اللہ کے ابو ذری نام ہے نا آپ کا، کتنے لڑکے تھے؟ بیٹے، بیٹیاں نہیں. ہاں وہ تو نواسے تھے. ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے، سمجھ گیا ہے. نہیں وہ ابراہیم تو بعد کی چیز ہے، ہم کو وہاں مدینے کی بات ہی نہیں کرنا ہے. یہ سورہ نازل ہوا ہے مکے میں. تو مکے میں کتنے لڑکے رسول اللہ کے تھے وہ بحث ہے. مدینے میں تو ایک بیٹے ابراہیم ہوئے، ان کا انتقال لگا، وہ میٹر ہی نہیں ہے. مدینے میں رسول اللہ کی کتنی بیویاں تھیں؟ پیغمبر کے مکے میں کتنی شادیاں ہوئی؟ ایک، جناب خدیجہ.
تو اب آئیے پیغمبر کے کتنے بیٹے ہوئے بیٹیاں ہوئیں؟ جتنے بھی ہیں وہ سب کس کے ہیں؟ جناب خدیجہ کے. سب سے بڑے فرزند کا نام ہے قاسم. کیا نام؟ قاسم. اسی لیے حضرت کی کنیت کیا ہے؟ ابوال قاسم. اس کے بعد دوسرے بیٹے ہیں طاہر، پھر طیب. اب میں مس کر رہا ہوں کون بڑا ہے، نام یہ ہے. آخری فرزند کا نام ہے مکے میں عبداللہ. بعض یہ کہتے ہیں کہ طیب عبداللہ ایک ہیں، بعض کہتے ہیں الگ الگ ہیں. تو اگر ایک ہیں تو 3 ہو گئے، اگر الگ الگ ہیں تو 4. قاسم، طیب، طاہر اور عبداللہ. ان سارے بیٹوں کا بچپنے میں انتقال ہو گیا. جناب فاطمہ ان سب میں چھوٹی ہیں. شروع کے یہ 4 بیٹے یا 3 بیٹے فرزند ہیں، بیٹے ہیں رسول اللہ کے. قاسم کا انتقال ہو گیا، طاہر مر گئے، طیب. آخری فرزند ہے عبداللہ. جب ان کا بھی انتقال ہو گیا اور ابھی فاطمہ کی ولادت ہوئی نہیں ہے سلام اللہ علیہا، حضرت جناب عبداللہ کو دفن کر کے پلٹ رہے ہیں. ایک آدمی ہے بنی امیہ کا ہے، ظاہراً نام ہے اس کا عاص ابن وائل. کیا نام ہے؟ عاص ابن وائل نے پیغمبر پر طنز کیا. ختم. That's all. The end. اب تو کوئی بیٹا بچا نہیں. فاطمہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے نا، اب کوئی ہے ہی نہیں. اب تو کوئی بیٹا ان کے ہے نہیں. اب تو یہ ہو گئے بے اولادے. اب تو یہ ہو گئے ابتر. اب ان کا دین کون چلائے گا؟ اب ان کے مشن کو کون آگے بڑھائے گا؟ دشمن ہے. پیغمبر کو طنز کیا اس نے اولاد نہ ہونے کا. لیکن پھر بھی اتنا تو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کفار کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ اگر دین کو کوئی بڑھا سکتا ہے آگے تو اولاد ہی بڑھا سکتی ہے، پبلک کے بس کی بات نہیں ہے. صلوات بر محمد وآل. اتنا تو وہ کافر بھی سمجھ رہا ہے. لیکن اس کا مقصد حضرت کو اذیت پہنچانا تھا، رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا تھا. اس نے کہا اب تو ان کا دین ختم ہو گیا، کوئی بیٹا ہے نہیں، کون ان کے دین کو آگے بڑھائے گا. یہ قصہ آپ کے ذہن میں. اب واپس آئیے، کھولیے آپ تفسیر کبیر. جناب فخر الدین رازی کے اب بعین ہی الفاظ آپ کو نقل کرتا ہوں میں. وہ کہتے ہیں کہ چوتھا قول یہ ہے قیل اولادہ. تیسرا قول کہ ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے. دلیل اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انما، یہ عین عبارت ہے تفسیر کبیر کی، انما نزلت هذه السورة ردا على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد. اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس آدمی کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا، ہے نا. تو جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس طعنے کے جواب میں کوثر آیا ہے تو بقیہ اقوال کی کوئی اوقات ہی نہیں رہ جاتی ہے نا. صلوات بر محمد وآل. اور اس کے بعد کے جو جملے ہیں نا، پڑھنے کے بعد آپ کو لگے کہ جیسے کوئی شیعہ لکھ رہا ہے. پہلا والا تو ہلکا ہے، اس کے بعد والا سناتا ہوں. یہ ان کے اقوال ہیں، کس کے؟ جناب الامام فخر الدین رازی کے، کہ انما نزلت هذه السورة ردا على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد. یہ سورہ نازل ہوا ہے اس شخص کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا. اس کے بعد کہتے انظر، اسی بنا پر دیکھو تو کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا، قتل کیا گیا اہل بیت کو. اہل بیت سے مراد امام لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارا ان کے نظریے میں اہل بیت میں فرق ہے. وہاں مراد اس میں اہل بیت سے یعنی اولاد ہے، سادات ہیں.
تو انظر ہمیں دیکھو تو کم قتل من اہل بیت کتنا مارا گیا اولاد پیغمبر کو ثم العالم ممتلئ منہم اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے. یہ میں نے کہا نا یہ ہلکا جملہ اس کے بعد کا سنیے. کم قتل من اہل بیت کتنا مارا گیا اولاد رسول کو ثم العالم ممتلئ منہم اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے. اس اگلا جملہ ولم یبقى من بنی امیت احد یعبأ بہ اور آج ایک آدمی نہیں ہے بنی امیہ کا ایسا کہ جس کی طرف اشارہ کر کے آپ کہہ سکیں یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے. اور یعنی جس نے ابتر کا تانا دیا تھا اس کی اولاد کا کہیں پتہ نہیں ہے. اولاد رسول کائنات میں بھری پڑی ہے. صلوات بر محمد. اب آپ کو ایک مسئلہ، میں شیعوں کا مسئلہ نہیں سنا رہا، انہی کو آج انہی کو سنیے آپ جناب فخر الدین رازی کو. تو کیا کہا قرآن نے؟ انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ عطا کی دو قسمیں ہیں. یہ فخر الدین رازی کا نکتہ ہے، انہی کے نکتے سناتا ہوں آپ کو. انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا. تو عطا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عطا بالعوض اور ایک ہے عطا بلا عوض. عطا بالعوض کا مطلب کہ وہ صاحب وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ عباس بھائی جن کی گاڑی سے چلتے ہیں ہم، تو بیچارے ان کے پاس ٹوٹی پھوٹی ایک ویگنار تھی. تو اب اس میں جو ہے وہ لو بھی لگتی تھی اور دسمبر میں ٹھنڈک بھی لگتی تھی. نہ ان کے بیچارے کی اوقات کی بدل لیں، نہ میری حیثیت کہ میں کچھ مدد کر دوں بھیا ڈھنگ کی لے لو. تو اس میں صاحب جو ہے وہ عارض صاحب نے، یہ مثال ہے سچی بات نہیں ہے، تو عارض صاحب نے کہا کہ وسیع بھائی آپ کو بڑی اذیت ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے، مجلس میں جاتے ہیں، ایسا کیجئے کہ آپ اس کو لے کے آئیے کسی دن اور یہاں لکھنؤ چلتے ہیں ٹرو ویلو میں اس کو واپس کر کے ایک آپ کو گاڑی دلا دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک سوئفٹ ڈیزائر دلا دی. تو اس کے بعد ہم نے کہا بھیا اس کا کیا ہوگا، واپسی کا کیا طریقہ ہوگا، کیسے؟ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ دھیرے دھیرے آپ یہ نظر ہر مجلس میں 50% آپ سائڈ کر لیا کیجئے گا، ہم کو دے دیے گا، 2-4 سال میں ادا ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے عطا تو کیا ہم کو ہے نا، لیکن عوض لیا کہ نہیں لیا؟ یہ ہے بالعوض. ایک یہ ہے کہ صاحب جب وہاں سے چابی انہوں نے پکڑائی، سوئفٹ لے کے نکلے، بلونو لے کے نکلے، میں نے کہا بھیا عارض صاحب یہ کس خوشی میں اس کو کہنے کوئی واپسی نہیں ہے. میں نے تو کہنے لگے بس جو ہے وہ آپ مجلس پڑھنے جائیے اس کار سے اور یہ کار ذریعہ بن جائے گی کہ میرے والد مرحوم جنت میں سیر کریں گے، اللہ وہاں اس کی سواری کا عوض دے دیا کرے گا. تو انہوں نے ہم سے کوئی عوض نہیں مانگا. تو اب یہ کار کیا کہلائے گی؟ عطا بلا عوض ہو گئی نا. پہلی صورت میں کیا ہے؟ عطا بالعوض. اس کے بعد کیا؟ عطا بلا عوض. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ بڑی مجبوری ہے، ہمارے تعلقات آپ سے بہت اچھے ہیں. فرض کیجئے ایک آدمی نے 8 مہینہ پہلے ہم سے کہہ دیا کہ بھئی آپ کو وقت نہیں ہوتا، ایسا ہے 11 اپریل کو رمضان سے پہلے ابا کی برسی کریں گے، اور اس نے یہ بات کہہ دی ہم سے جون میں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب میں نے تو کار دلائی ہے، یہ ایک مزاج ہے، یہ سمجھ رہے. دیکھیے جب کوئی نیکی کیجئے نا بغیر توقع کے کیجئے گا تب تو ثواب کے مستحق ہیں. صلوات در محمد. ہمارا مزاج یہ کسی کے ساتھ کچھ کر دیا تو کیا ایک بار ہے، بدلہ زندگی بار چاہتے ہیں. تو انہوں نے فون کیا کہ ایسا ہے حضور وہ 11 اپریل کو ایک مجلس. میں نے کہا بھائی آئی ایم سوری میں مجبور ہوں، جو ہے فلاں جگہ جانا ہے. اچھا ہمیں سال بھر سے میری گاڑی سے گھوم رہے ہیں یہ اور میرے ابا کی مجلس پڑھنے کا انکار. کہنے لگے سنیے مولانا صاحب وہ کار کل پہنچوا دیجئے گا. سوال ان کو اس عطا کی واپسی کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہ. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ایسے مت کہو کہ نہیں ہے. عطا 2 طرح کی ہے،
عطا بالعوض عطا بلا عوض. اس کے بعد وہ فتویٰ لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر عطا کے بعد آپ نے عوض لے لیا تو اب آپ اپنی عطا کو واپس نہیں لے سکتے, لیکن اگر عطا کا عوض نہیں لیا تو جب تب جائیں تب یہ فون کر سکتے ہیں, گاڑی کل کھڑی کر دیجئے گا. ہو گئی نا بات. اب یہاں پر اس فتوے کو لکھنے کے بعد فخر الدین رازی کہتے ہیں خدا نے کہا انا اعطیناک الکوثر, پیغمبر ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی. یہ جو عطا ہے اللہ کی بالعوض ہے کہ بلا عوض ہے؟ اگر بلا عوض ہے تو اللہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے, اولاد رسول کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا. اور اگر اللہ نے عوض لے لیا تو اللہ تو قانون توڑے گا نہیں, قیامت آ جائے گی, سادات کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. اب فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ کیسے طے ہو کہ عطا کے بعد اللہ نے عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اگلی آیت پڑھ لو, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, آپ کو کیا کرنا ہے؟ فصل لربک وانحر, آپ قربانی دیجئے اور نمازیں پڑھیے. فخر الدین صاحب کہتے ہیں جب خدا عوض لے چکا تو اب قیامت آ جائے گی, اولاد رسول کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد. اور یہی وجہ ہے, آپ دیکھیے واقعی آپ لوگ تو اتنا نہیں جاتے ہوں گے, سمجھیے, ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں. ہمیں ایسے ایسے انٹیریئر, اب تو شاید راستہ ہو گیا, ایک آدھ جگہ ایسے بھی گئے ہیں 10-20 سال پہلے کہ جہاں جو ہے وہ سڑک ہی نہیں, رکشہ بھی جانا مشکل ہے, اور جنگل بیابان ایک گھر ہے. کیا صاحب فلاں حسین رضوی یا فلاں حسین, ارے یہ کہاں سے یہاں اس جنگل میں آ گئے؟ جواب وہی ہے انا اعطیناک الکوثر. کوئی جگہ ذرہ زمین کا بچے گا نہیں جہاں خدا نے اپنے نبی کی نسل کو, اولاد کو پہنچایا نہ ہو. امریکہ چلے جائیے مل جائیں گے, آسٹریلیا چلے جائیے مل جائیں گے, یورپ چلے جائیے مل جائیں گے, ہندوستان کے کسی کونے میں چلے جائیے آپ, وہاں آپ کو یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے. ایک چیز ہو گئی, آپ لوگ جو یہ نیکیاں کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ہے نا, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اس کے پیچھے راز کیا ہے, کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے, راضی ہو جائے, یہی نا مطلب ہے. اور اللہ بھی کہتا ہے بھیا ہم اماں سے جلدی راضی ہوتے ہیں. بھئی یہ سمجھ لو, میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا زیادہ, لیکن خدا مولا نے کہا ہے نا, کہاں دعا مبارک ہے کمیل میں, کیا یا سریع الرضا, اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی کیا ہو جاتا ہے, راضی ہو جاتا ہے. تو آپ نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ساری دنیا دوڑ رہی ہے ہر نیک کام کرنے کے لیے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ چکر میں ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے. صلوات پڑھیے. ساری دنیا اس چکر میں ہے, دعا کراتے ہیں, نام کے ساتھ لگاتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہو جا, اللہ ان سے راضی ہو جا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ لیکن ہم لوگ اس چکر میں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ اس چکر میں ہے کہ کیسے میرا حبیب راضی ہو جائے. کیا بک رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں بک رہا ہوں, یا قرآن سے پوچھو. وَلَسَوْفَ آگا آئلہ, ہاں ذرا زور سے تاکہ ان لوگ یقین ہو جائے میں گڑ نہیں رہا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, سیم لفظ ہے, رَبُّكَ فَتَرْضَى, ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ دنیا چکر میں ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے,
اللہ فاطمہ کو عطا کر رہا ہے تاکہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے. صلوات بر محمد دونوں کو ملائیے نا آیت کو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. عطا کیا کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے آپ کو. اب آئیے تو کیا طے ہوا؟ کوثر سے مراد اولاد. ہو گئی بات. اب رسول اللہ کی نسل چلی کس سے؟ 2 منٹ یہ بھی سن لیجئے. یہ تو فائنل ہے. سنی شیعہ سب کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے کوئی بیٹا زندہ بچا ہی نہیں, شادی تک کی نوبت ہی نہیں آئی. تو بیٹوں سے تو نسل چلنے کا بولیے کچھ سوال ہی نہیں ہوتا. مدینے میں بھی جو ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی ایج گروپ کے تھے, وہ بھی بچپنے میں چلے گئے. تو بیٹوں سے تو کوئی سوال. اب معاملہ آ کے رکتا ہے بیٹیوں کا. کتنی بیٹیاں ہیں رسول اللہ کے؟ ایک. میرا بھی عقیدہ وہی ہے جو آپ کا ہے, رسول اللہ کے ایک بیٹی. مگر کیا کیجئے گا, لکھا ہے کتابوں میں, سنیوں کے بھی لکھا ہے, ان کا تو لکھا ہی ہے. اور یہاں تک لکھا کہ ایک صاحب سے 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی, ذوالنورین ہو گئے. آپ کے یہاں بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے رسول اللہ کتنی بیٹی ہو گئی؟ 4. زینب, کلثوم, رقیہ, سب سے چھوٹی جناب فاطمہ. ہم اس بحث میں جاتے ہی نہیں کہ رسول اللہ کے ایک بیٹی ہے کہ 4 بیٹی ہے. حالانکہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے اور بزرگوں نے بحث بھی کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ پیغمبر کے کتنی؟ ایک بیٹی. ہم ادھر نہیں جاتے. بعض کہتے ہیں یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ زینب, کلثوم, رقیہ نام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. 2 کی ایک کے ساتھ شادی ہوئی, یہ بھی ہے. ایک کے ایک بیٹی تھی جس کا نام امامہ تھا, جس کے لیے جناب فاطمہ نے وصیت کی ہے مولا سے کہ امامہ سے شادی کر لیجیے گا میرے بعد, وہ میرے بچوں کے لیے زیادہ مہربان ہے. بھانجی سے اپنی. کیا ہے آپ کے یہاں, کہاں جائیں گے آپ؟ اس کے لیے اب اس کا ایک جواب یہ بات ہلکا سے دے دوں تاکہ اگر کہیں کسی بچے کے دل ذہن میں شبہ ہو. جناب خدیجہ کی یہ بھانجیاں ہیں, بہن کی بیٹیاں ہیں اگر ہیں تو, اور ہیں. جناب خدیجہ کی کیا ہیں؟ بھانجیاں ہیں. تو اب جو بھی وجہ رہی ہو, جناب خدیجہ نے ان بھانجیوں کو تینوں کو اپنے ساتھ لے لیا, پرورش کی. تو خدیجہ کون ہوئی؟ خالہ اماں. جب خالہ اماں کی شادی ہوئی تو خالہ اماں تینوں بھتیجیوں کو, بھانجیوں کو لے کے آئیں. تو اب رسول اللہ کون ہوئے ان کے؟ خالو ابا. بھائی اتنے ہی گڑبڑ ہوا ہے. جو پیغمبر رحمت للعالمین ہے, سارے بچوں کو پیار سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور سب کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں, تو خدیجہ کی بھانجیوں کے ساتھ کیوں نہیں پیار سے پیش آئیں گے؟ اتنا پیار دیا, اتنا پیار دیا کہ خالو ابا میں خالو نکل گیا, ابا رہ گیا. بھائی اتنا ہوا ہے. صلوات بر محمد. لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے, اس لیے کہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے مجلس کا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی. ہمارا موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ کی نسل کس سے چلی ہے نا. اب 4 بیٹیاں سلمنا, ہم لوگوں کو جو پڑھایا جاتا ہے بحث جب ہوتی ہے اصول, تو آخر میں ایک چیز سلمنا, ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات. اب آئیے سلمنا کہ رسول اللہ کے 4 بیٹیاں. اب آئیے آپ, یہ 3 بیٹیاں رسول اللہ کی زندگی میں مر گئی تھیں یا پیغمبر کے بعد زندہ رہیں؟ سوال. محجوب ہو گئی تھی, پیغمبر کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا, یا زندہ تھی؟ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا کہیں گے زندہ تھیں یا کہیں گے مر گئیں. اگر زندہ تھیں تو پیغمبر کی عدالت پر سوال اٹھے گا کہ فدق ایک بیٹی کو دے کر کے بقیہ کو محروم کیوں کیا. اب آپ کہیں گے نہیں صاحب انتقال ہو گیا تھا, چلیے مان لیتے ہیں سلمنا. انتقال ہوا تو ان میں سے کسی کے کوئی بیٹی بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو جب دنیا کے یتیموں پر مہربانی کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ وہ نواسا یا نواسی جو بھی ہے محجوب ہے, لیکن اتنا تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹی وہ سب بھانجے تمہارے محجوب ہیں, فدق میں تم کو دے رہا ہوں, ذرا خیال رکھنا. کچھ تو یتیموں کا لحاظ ہونا چاہیے, کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو اول تو بیٹیاں ہی نہیں تھیں, نمبر 1. نمبر 2, اگر تھیں بھی تو ان سے نسل ہی نہیں چلی.
کہیں تو کوئی ذکر ہوتا ہے نا، ان سے کوئی نسل. اب بچے کون؟ ایک جناب فاطمہ یہ زہرا کے ذریعے سے پوری کائنات آج جو ثم العالم بقول فخر الدین رازی کے ممتلئ منہم، کائنات اولاد رسول سے چھلک رہی ہے. وہ کس کے ذریعے سے چھلکی ہے؟ وہ صرف اور صرف فاطمہ کے ذریعے سے. اب دھیرے دھیرے آئیے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی. کثرت نسل کس کے ذریعے چلی؟ جواب صرف اور صرف فاطمہ زہرا کے ذریعے چلی. لہٰذا اب اس وقت 50 منٹ کی 52 منٹ کی گفتگو کے بعد ہمارا یہ محترم مجمع آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ کوثر سے مراد صرف اور صرف فاطمہ ہے، کوئی نہیں ہو سکتا. صلوات، یہی سمجھانا تھا. اب جب کوثر سے مراد فاطمہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو آپ کہہ سکتے نہیں کہ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا، لہٰذا آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اسی سے عظمت فاطمہ سمجھ میں آتی ہے کہ فاطمہ کی آمد پر اسپیشل نماز پڑھیے اور اسپیشل قربانی دیجیے. اور پھر اس آیت کو یہاں لا کے ملائیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم ان قریب آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. عطا کیا کیا؟ فاطمہ. ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، خدا فاطمہ کو دے کے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے. جس کے ذریعے اللہ نبی کو راضی کرے، کیا بغیر اس کے وسیلے سے خدا ہم سے آپ سے راضی ہو سکتا ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. صلوات بر محمد. اب پہنچے آئے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا برضاہا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے. ویرضا برضاہا، اس سے خوش ہوتا ہے جس سے فاطمہ خوش ہو جائے. فاطمۃ بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا سب کچھ ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی بارگاہ پیغمبر میں آتی تھیں رسول اللہ احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے، ہٹ جاتے تھے اور اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھلاتے تھے، جھکتے تھے، اس پشت دست کو چومتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانٍ، اپنی جگہ پر بٹھلا دیتے تھے. جب آیہ تطہیر کا نزول ہوا، روایت کہتی ہے 1-2 دن نہیں 6 مہینہ روزانہ نماز صبح کے وقت پیغمبر در سیدہ پہ آتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. سلام کرتے تھے، آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. لیکن اللہ جس فاطمہ کو نجات کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، جس فاطمہ کو بخشش کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، اس فاطمہ پر اتنی اذیتیں، اتنی مصیبتیں. دنیا کی کوئی بیٹی اپنے باپ کو اتنا نہیں چاہ سکتی جتنا فاطمہ زہرا اپنے بابا کو چاہتی تھی. روایت کہتی تھی آتی تھیں قبر پیغمبر پر، رسول اللہ کی قبر کی خاک اپنی مٹھی میں لیتی تھیں، اپنی آنکھوں سے لگاتی تھیں اور فرماتی تھیں بابا جس نے آپ کی قبر کی خاک سونگھ لی بابا اس کو کسی خوشبو کے سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے بابا. اسی مرثیے کا شعر یہ مشہور ہوا ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ دل پر پڑتے تو دل اپنے اجالے کو کھو دیتے. سمجھ گئے آپ؟
ایک سے ایک رسول اللہ. آپ کو بتاؤں میں بہت سے صحابہ کرام وہ ہیں جن پر رسول اللہ کی وفات کا بڑا سخت اثر ہوا، بہت تگڑا اثر ہوا، جس میں سے ایک سلمان فارسی ہیں. سلمان فارسی کے لیے روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ کی وفات کا اتنا صدمہ ہوا سلمان کو کہ 10 دن تک تو سلمان گھر سے نہیں نکلے ہی نہیں. وہ پورا قصہ ہے اس کا کہ ایک دن راستے مولا. ویسے ہی جناب بلال حبشی، اتنا ان کو صدمہ ہوا رسول اللہ کی وفات کا کہ روایت کہتی ہے کہ بلال نے مدینہ ہی چھوڑ دیا. بھائی چلے گئے مدینہ چھوڑ کے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن خواب میں بلال نے رسول اللہ کو دیکھا، پیغمبر آئے ہیں، فرماتے ہیں کیا بلال تم بھی میرے بچوں کو چھوڑ کے چلے؟ بلال تم بھی میرے بچوں کو چھوڑ کے چلے آئے. بلال نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بات یہ نہیں ہے، آپ کے بعد مدینے میں دل نہیں لگتا تھا، جاؤ چلے جاؤ میرے بچوں کی خبر لے آؤ. بلال اٹھے، مدینے کے لیے چل پڑے. مدینے والوں کو پتہ چلا، استقبال کے لیے راستے میں علی مل گئے. کیا بلال تم بھی چلے گئے چھوڑ کے؟ وہی جواب دیا، مولا کیا بتائیں، پیغمبر کے بعد مدینے میں رہنے کے دل ہی نہیں چاہتا. اچھا ٹھیک ہے گھر چلے جاؤ، فاطمہ تم کو یاد کر رہی تھی. آئے دق الباب کیا، کون؟ میں مؤذن بلال مؤذن رسول. بلال بتائیں گے فاطمہ کیا ہے. اے بلال وہی بات، تم بھی چلے گئے چھوڑ کے. وہی جواب جو دیا یہاں بھی دیا. پھر شہزادی نے کہا بلال بہت دن ہو گیا تمہارے منہ سے اذان نہیں سنی. بلال تو بلال کہنے لگے بی بی میں نے طے کر لیا تھا کہ اب رسول اللہ کے بعد کسی کے کہنے پہ اذان نہیں دوں گا، لیکن اب کیا بتائیں، آپ نے کہہ دیا ہے، آپ کا حکم نہیں ٹل سکتا ہے. اب سمجھے آپ فاطمہ کیا ہے. تاریخ کہتی ہے بلال آئے گلدستہ اذان پر، پشت در پہ حضرت صدیقہ طاہرہ ہیں. اللہ اکبر. منظر گھومنے لگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب وہ سارا نماز کا وقت ہوتا تھا، بابا ایسے تیار ہوتے تھے، ایسے وضو کر. جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کسی نے آ کے دوڑ پہ اے بلال چپ ہو جاؤ، فاطمہ کا انتقال ہو گیا، فاطمہ مر گئی. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، جن کی آنکھوں میں تیرے حبیب کی بیٹی کے غم میں آنسو ہے. خدا ان لوگوں پر رحمت نازل فرما. کہتے ہیں نا ہمارے اردو میں بھی مثل ہے، تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں. عربی میں مثل ہے من احب شیئا احب آثارہ. اگر آپ کو رسول اللہ سے پیار ہے، اگر ہم آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، تو رسول اللہ سے محبت کیا مطلب ہے اگر ان کے بچوں سے ہم کو لگاؤ نہ ہو، ان کے بچوں سے ہم کو محبت نہ ہو. اتنا چاہتی تھی کہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتی تھی. پیغمبر کی وفات کے بعد میں نے کہا نا جب صحابیوں کا یہ حال ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد، تو وہ تو بیٹی ہے نا، ان کو کتنا بابا کی جدائی کا غم ہوگا. اولاد سے وہ بھی کوئی ہوگا. عقل سے سوچیے آپ، لاکھ آپ کے کسی سے دوستی رفاقت ہو، آپ کے بیٹے سے بڑھ کے ہوگا کوئی؟ آپ کی اولاد سے بڑھ کے ہوگا کوئی؟ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی. روایت کہتی جب حسن و حسین پہ نظر پڑتی تھی تڑپ کے پوچھتی تھی کہاں گئے نانا جو تم لوگوں کو کاندھے پر بٹھال کے چلتے تھے. ایک دن مولا کہنے لگے، فاطمہ نے مجھ سے کہا علی مجھے میرے بابا کا وہ کرتا دکھلا دو.
جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا ہے۔ مولا کہتے میں نے لا کے کرتا رکھا، فاطمہ نے بابا کا کرتا دیکھا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی۔ اللہ کو یہی وجہ ہے۔ ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو رافع۔ کیا؟ ابو رافع کی بیوی ہے، ان کا نام ہے سلمہ۔ یہ نوکرانی نہیں ہے لیکن پیار ہے۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد بھی سلمہ نے، ابو رافع کی بیوی نے فاطمہ کا گھر چھوڑا نہیں، پیغمبر کا گھر چھوڑا نہیں۔ یہ سلمہ زوجہ ابو رافع آتی ہیں، خود سے خدمت کرتی ہیں، لگاؤ ہے ان کو۔ سلمہ کہتی ہیں کہ پیغمبر کے بعد تقریباً 40 دن تک تو فاطمہ زہرا بستر پر رہی ہیں بیماری میں۔ کتنے دن؟ 40 دن تک۔ سلمہ ہی کا بیان اور مجلس تمام کہتی ہیں کہ لیکن جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی نا، اور کوئی علاج نہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں نا کیسا ہوگا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ تو سلمہ کہتی ہیں کہ اتنی تکلیف تھی بیوی کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی۔ سلمہ کہتی ہے مجھ سے بی بی کا یہ منظر دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی، نکل گئی تاکہ مولا کو اطلاع تو دے دیں۔ ادھر سے امیر المومنین آ رہے تھے، صورت سے قلبی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے نا، تو کچھ عجیب کیفیت تھی سلمہ کی۔ مولا رک گئے، کیا بات ہے سلمہ؟ بہت گھبرائی سے لگ رہا ہے، خیریت تو ہے؟ تو سلمہ کہنے لگی کہ مولا حالت ٹھیک نہیں ہے، اب نہیں لگتا کہ بچ پائیں گی، زندہ پائیے گا۔ امیر المومنین تیز قدموں سے گھر آئے، فاطمہ زہرا کے سرانے بیٹھ گئے، تکیے سے سر اٹھایا، زانوں پہ رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا، زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے تو فرماتے زہرا میں علی پکار رہا، مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دی، آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ آپ غسل دیجئے گا رات میں، آپ قنوت کیجئے گا رات میں، آپ کفن پہنائیے گا رات میں، دفن کیجئے گا رات میں۔ دیکھیے دفن کرنے کی وصیت تو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں، لیکن جب آپ روایات پڑھیں گے تو بی بی کا انتقال دن میں ہوا، تو غسل، کفن، حنوط چاہے رات میں دفن ہو لیکن یہ دن میں زیادہ بہتر ہے نا۔ تب کیوں وصیت کی کہ رات میں غسل دیجئے گا، رات میں حنوط کیجئے گا، رات میں کفن پہنائیے گا۔ میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ وصیت بی بی نے اپنے لیے نہیں کی ہے، کیوں کہ یہ وصیت فاطمہ نے علی کے لیے کیا۔ کیسے کہ آپ نے سنا ہوگا نا، رات میں جب مولا غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے اچانک مولا چیخ پڑے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ اچانک امیر المومنین چیخ پڑے تھے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، علی چیخے کیوں؟ فرمایا کہ فاطمہ کے بازو پہ پھوڑا بن گیا تھا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، علی نے فاطمہ نے زندگی میں بتایا نہیں، فاطمہ جانتی تھی کہ وہ علی جو رات کی تاریکی میں میرے زخموں کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے، وہ دن کے اجالے میں میرے زخموں کو کیا برداشت۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید بی بی نے مولا کی محبت میں یہ وصیت کی ہے۔ ساری وصیت مگر سمجھ میں آتی ہے، آخری وصیت ہے جو عقل سے باہر ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ نہ مولا ایسے ہیں نہ بیٹے ایسے ہیں، کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ماں کی محبت اور ممتا ہے، ورنہ اس وصیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیا
جب ساری وصیت کر چکی فرماتے ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں میرے بچے کم سن ہیں، علی کل یہ نانا سے جدا ہوئے ہیں، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے، علی میرے بچوں کو اگر میری قبر پہ روتے روتے سو جائیں سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا۔ بس تمام چلے گئے۔ اسما میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر میں جواب دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اے اسما جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا لینا۔ اسما کہتی ہے کچھ دیر کے بعد میں حجرے میں آئی، میں نے کئی آواز دی، جواب نہیں ملا، چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو شہزادی کے جسم پہ گرا دیا، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے بچے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالا، حجرے سے نکل پڑی۔ اسما اماں کہاں ہے؟ اسما کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، لہذا شاید توجہ نہیں کی، گئی لا کے کھانا دیکھتے ہیں، اسما کو دیکھتے ہیں۔ اسما ہاں اماں کہاں ہے؟ کھا لو، تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اب انداز ایسا تھا کہ اسما کو بھی لگتا ہے احساس کر لے شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ علامہ یہ مجلسی لکھتے تمام ہو گئی۔ علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جسم پہ گرا دیا، پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے تھی۔ کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر حسین ماں کے پائتی آئے۔ میری طرف دیکھیے آپ، حسین ماں کے پائتی آئے، ماں کے پیروں کو، ماں کے تلووں کو امام نے اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس ذکر فاطمہ زہرا کا ثواب مرحوم سید مظہر عباس ابن سید ابو الحسن اور مرحومہ انجم رضوی بنت سید توقیر حسین مرحوم جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً اس مجلس میں ہم لوگ جو موجود ہیں ہمارے بزرگوں کو روحوں کو پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں نا لکھنؤ کے قریب لکھنؤ میں ہر روضے کی شبیہ موجود ہے شبیہ نجف موجود ہے کاظمین موجود ہے نا کون ہے اس میں یہ جو روضے بنے ہوئے ہیں آپ کے لکھنؤ میں اس میں کوئی دفن ہے نہیں نا شبیہ محبت میں تصور میں یا چھوڑیے لکھنؤ کو آپ ہمارے یہاں چلے جائیے فیض آباد کے آگے کچھوچھا ایک جگہ ہے نا وہاں جو ہے وہ ایک قبر ہے کیا بہترین گنبد بنا ہوا اجمیر چلے جائیے ہے نا بہترین روضہ بنا ہوا ہے عام امتیوں کی قبروں پر گنبد بناؤ عام امتیوں کی قبروں پر گنبد بناؤ جس رسول کے ایک بیٹی ہے اس کی قبر پر ایک چھت بھی نہیں ہے ایک شمع روشن کرنے والا کوئی نہیں ہے خدا ہم سب کو بی بی زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرما یا اللہ فاطمہ کے روضہ مبارک کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما یا اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تحجیل فرما ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حسین حسین جاتے ہیں مرنے کو اے میری زینب قریب آ گیا اب وقت آخری زینب سلام تم پہ بابا کی لاڈلی زینب
زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا؟ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آئے گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آئے گی بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آئے گا بھیا مجھے فرمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، ہاں شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔